ایک نوجوان تھا حضرت عمر کے زمانے میں، نیک نوجوان تھا، تو وہ جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک عورت اسے دعوت گناہ دیتی تھی۔ ظاہر ہے جوان تھا، ایک دن رغبت پیدا ہو ہی گئی، توجہ ہو گئی اس بی بی کی طرف، اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو رستے میں کسی قاری نے آیت پڑھ دی، کسی کھڑکی سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ اس نے آیت سنی تو بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا، روح پرواز کر گئی، ڈر گیا، گناہ کیا نہیں، ڈر گیا۔ اس کے والد کو لوگوں نے بتایا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ صبح حضرت عمر آئے، مسند احمد میں روایت موجود ہے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمانے لگے، مجھے امید ہے کہ تو اللہ سے ڈرا تھا اپنے گناہ پر، اللہ تعالیٰ تجھے 2 جنتیں عطا کرے گا۔ تو وہ قبر کے اندر سے بولا، کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے سچے ہیں، اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا کر دی۔ اللہ سے ڈرے، دل کی سختی کا علاج کرائے، رونا نہ آئے تو کسی رونے والے سے ملاقات کریں، کسی کو بتائیں کہ میرا دل سخت ہو گیا۔ جو رو پڑتے ہیں نا ان کا کام بن جاتا ہے، کوئی بچہ چھوٹا سا رو پڑے نا تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، نہیں نہیں میرا پتر، نہیں نہیں، باپ کو پیار آ جاتا ہے، نہ میرا بیٹا، یہ تو میرا مطلب ہی نہیں تھا۔ تو بندہ رب کے سامنے رو پڑے تو وہ حضرت سعدی شیرازی نا مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضے لے لے کے لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہتے تھے۔ تو ایک بچہ ایک دن کچھ بیچنے آ گیا، بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیسے لینے تھے، سب تقاضا کرنے آئے ہیں، وہ پیسے مانگ رہے ہیں اور سعدی سوچ رہے ہیں ان کو کھلایا کچھ نہیں، مہمان نواز بڑے تھے نا۔ تو بچہ کہنے لگا حضور خریدنا ہے، فرمایا ان کو کھلا دو میرے مہمانوں، سارا کھلا دیا۔ کہا پیسے، فرمایا تو بھی ان میں بیٹھ جا، سارے پیسے لینے آئے ہوئے۔ تو بچہ رو پڑا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، میرا والد کوئی نہیں، میری تو بہنیں، میری ماں، میرے بھائی انتظار کر رہے ہیں، میں نے تو کھانا لے کے جانا ہے۔ اور رو پڑا تو حضرت سعدی کا ایک مرید آیا نذرانہ لے کے، حضور یہ کچھ قبول کر لیں۔ تو حضرت سعدی نے اتنے پیسے تھے کہ سب کا قرضہ اتار دیا۔ ایک بندہ بیچ میں بولا، کہنے لگا حضور پہلے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمایا تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا نا، آج ایک رونے والا آیا ہے نا، سب کی بات بن گئی۔ میں ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، تنہائی میں اللہ کے حضور رویا کرے۔ یار حضور کا دل بڑا نرم تھا، یعنی سورج گرہن ہوتا نا تو نبی پاک نماز پڑھنے لگتے، یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں عذاب نہیں دے گا؟ حضور رو پڑتا۔ حضرت صدیق اکبر عمر ساری رو کے گزار دی، حضرت فاروق اعظم اتنا روتے تھے کہ تیسری صف تک مسجد میں ان کے رونے کی آواز جاتی۔ حضرت عثمان غنی کسی قبر پہ کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی۔ لوگ کہتے آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے، فرمایا جس حبیب نے یہ فرمایا ہے انہوں نے تو فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ او غریبی پہ رونے والوں، بے اولادی پہ رونے والوں، میرا اپنا کوئی نہیں رونے والوں، تمہارا تو رب رسول ہے، کبھی اس کے سامنے بھی روئے ہو؟ اپنی زندگی کو بدلیں، تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہو۔